ممبر اور اس پروگرام کے انعامات کے لیے جو رقم درکار تھی اس رقم کو فراہم کرنے والے ہمارے کو آپ ممبر ایڈوکیٹ بورسے صاحب، سہیل ماسٹر، ایاز ہلچل اور سبھی ذمہ داران جو اس وقت یہاں موجود ہیں. یہ جو گراؤنڈ ہے انصاریہ والی بال گراؤنڈ پرانا ہے، اس کی جو ہے رینوویشن کے لیے اور اس کی تزئین کاری کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے کلب کے ذمہ داران کی ڈیمانڈ کی، مطالبہ تھا، تقاضا تھا کہ ایم ایل اے فنڈ سے یہاں پر کام ہونا چاہیے. میں نے اس کام کے لیے تقریباً 18 لاکھ روپے کا فنڈ مختص کیا اور آج اس کے رینوویشن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام اس گراؤنڈ کی جو ہے صورتحال کیا ہے، ناپ نقشہ کس طرح تبدیل ہوا ہے. آج اس موقع پر جبکہ ایک افتتاحی پروگرام ہے اور یہاں ایک ٹورنامنٹ کا آغاز بھی ہوگا، میں انصاریہ اسپورٹ کلب کے تمام ذمہ داران سے یہ گزارش کروں گا کہ کام بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے اور جب کوئی کام ہو جائے تو پھر اسے سنبھالنا، میں ایسا مانتا ہوں کہ سنبھالنا کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کام تو ہو گیا لیکن اب اس کو آپ سنبھالیں. شہر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی اور پھر وہ لوگ توڑ پھوڑ کرنا شروع کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گٹر کا ڈھکن غائب ہو جاتا ہے، سنڈاس کے دروازے لوگ توڑ کر کے لے جاتے ہیں، پترے نکال کے لے جاتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسکولوں میں سے فرشی اکھاڑ کر کے لوگ لے کر کے چلے گئے. کہیں اگر لوہے کا گیٹ بنتا ہے تو لوگ گیٹ توڑ ڈالتے ہیں. جیسے عبدالعزیز کلو اسٹیڈیم ہے، وہاں ایک بڑا فنڈ 50 لاکھ روپے کا فنڈ دے کر کے پورا وہاں پر جنگل تھا اور جنگلی ببولوں سے وہ پورا ایریا بھرا ہوا تھا. وہ پورے گراؤنڈ کی صفائی کروانا، گراؤنڈ کو ہموار کرنا، اس کا وال کمپاؤنڈ بنوانا، یہ ساری ذمہ داری ہم نے پچھلے ٹرم میں 2009 سے 14 کے درمیان 50 لاکھ روپے کا فنڈ مہیا کر کے وہ کام کروایا تھا. وہاں ہم نے لوہے کا جو گیٹ لگوایا وہ گیٹ لوگ توڑ کر کے لے کے چلے گئے. آپ اندازہ کریں کہ شہر میں اور ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اچھا کام اچھا نہیں لگتا اور اسے خراب کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. غلط قسم کے لوگوں کو لگا کر کے توڑ پھوڑ کروائی جاتی ہے. اس لیے میں
انصاریہ اسپورٹ کلب کے تمام ذمہ داران سے کہوں گا کہ یہ ایک اچھا کام ہوا ہے اور اس میں آپ لوگوں کی نگرانی، آپ لوگوں کی محنت اور آپ کے کلب کے کچھ لوگوں کا مستقل وقت دینا، ان تمام محنتوں کے بعد آج یہ گراؤنڈ تیار ہوا ہے، اس کو سنبھالنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور آس پاس کے رہنے والے جو اس محلے کے لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب یہ گراؤنڈ بن گیا ہے تو یہ گراؤنڈ ان کے بچوں کو کام آئے گا اور آنے والے دنوں میں جس طرح آج ٹورنامنٹ ہو رہا ہے آئندہ بھی ٹورنامنٹ ہوتا رہے گا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آل انڈیا ٹورنامنٹ کا انعقاد ہم لوگ یہاں پر کریں گے۔ میں اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مالیگاؤں میں اس جیسے گراؤنڈ کی اور بھی ضرورت ہے، جیسے ہمارے شکیل ماما نے نشاندہی کی، محلہ قلعہ کے لوگوں کا تقاضا یہ ہے، وہ بھی والی بال سے کافی دلچسپی اور تعلق رکھتے ہیں، آنے والے فنڈ میں انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی اس طرح کا گراؤنڈ بنوا کر کے دیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کا اگر تعاون رہا، ساتھ رہا تو میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اسپورٹس کی لائن سے جیسے عبدالعزیز کلو اسٹیڈیم ہے جہاں کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ کو سنبھالنے اور وہاں پر کرکٹ ٹورنامنٹ اور مقابلہ منعقد کرانے کے روح رواں اور ذمہ دار محمد امین انصاری کارپوریٹر ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عبدالعزیز کلو اسٹیڈیم کے لیے ہم نے تقریباً 5 کروڑ روپیہ فنڈ ملے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ 5 کروڑ روپے کا فنڈ لا کر کے عبدالعزیز کلو اسٹیڈیم میں ہم سوئمنگ پول بھی بنوائیں گے، اسی کے ساتھ انڈور اسٹیڈیم بھی بنوائیں گے، والی بال کے لیے اور فٹ بال کے لیے وہاں پر انتظام کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کشتی کا دنگل ہے اس کو بھی اس طرح ہم بیٹھنے کا انتظام کر کے اس کا بھی رینوویشن کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کے ہیں اور اس شہر کو صاف ستھرا رکھنا اور اس شہر کے اندر جو کام کاج ہو جائے ان تعمیرات کو سنبھالنا اپنی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ ان جیسی چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ تماشائی نہ بنے رہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، نہیں، ان کو روکنا اور اس شہر میں تعمیر کی جانے والی چیزوں کو سنبھالنا اپنی ذمہ داری ہے۔ میں راشد انصاری کو، مرتضی سر کو، مشتاق سر کو اور اسی طرح انصاریہ اسپورٹ کلب کے تمام ذمہ داران کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ تعمیر تو ہو گئی ہے لیکن تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ اسپورٹس پروان چڑھے اور ہمارے بچوں میں اسپورٹس کی لائن سے جذبہ بیدار ہو اور وہ لوگ جو ہے موبائل سے زیادہ موبائل چھوڑ کر کے وہ جو ہے ان جیسے کھیلوں سے دلچسپی لیں، جس سے صحت بھی بنتی ہے اور دماغی توانائی بھی حاصل ہوتی ہے اور سماج کو اچھے افراد بھی ملتے ہیں۔ اس لیے میں مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔